حضرت یوسف علیہ السلام جب زندان میں تھے اور دو لوگوں نے خواب دیکھا اور ان میں سے ان کی تعبیر بتائی، ایک کو کہا کہ تم دار پہ لٹکائے جاؤ گے، ایک کو کہا کہ تم جو ہے وہ جو زمانے میں تمہارا بادشاہ ہے تم اس کے قریب چلے جاؤ گے، اس کی خدمت کرو۔ وہ جو دوسرا جانے لگا تو قرآن میں آیات ہے، حضرت یوسف نے جو ہے وہ اسے کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ رب کے بعد جاؤ تو ہمیں یاد کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی ان سے جا کے کہنا کہ بھائی ایک شخص ایسا اندر ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بہرحال وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، اور ان کا درجہ بہرحال وہ خدا جانے، اور ان کے آپس کے معاملات ظاہر ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن کہتے ہیں کہ خدا کو یہ اچھا نہیں لگا کہ مطلب یوسف۔ پھر کہتے ہیں کہ انہیں دکھایا سمندر کے تہے میں پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے، خدا نے دکھایا کہ دیکھو اس کو غذا کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں۔ تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو آپ کے بھائیوں سے بچایا، مصر کی عورتوں سے بچایا، ہمیں پتہ ہے آپ کا۔ کہتے ہیں 7 سال زندان ایکسٹینڈ ہو گیا، 7 سال پہلے تھے، 7 سال کہا کہ اور رہی ہے۔ بہرحال وہ ہم ان باتوں کو شاید الفاظ اور درک نہیں کر سکتے۔ زندان جو جس حضرت یوسف کے لیے تھا وہ زندان پاکیزگی اور عصمت کا زندان تھا کہ جس میں حضرت یوسف کو رکھا گیا۔ ایک شخص کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ بہرحال بہت خوبصورت تھا، جوان تھا اور مزدور ٹائپ کا تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ اس قبیلے کی جو بھی سردار تھا، اس کی خاتون تھی، اس کا دل جو ہے وہ اس پر آیا، تو کسی طریقے سے گھیر کر اس کو اس خیمے میں بلایا۔ جیسی وہ اندر گئیں تو اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس جہنم کی آتش سے دور رکھو اپنے آپ کو، اور وہاں سے بھاگا، یعنی بھاگتے 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 اتنا بھاگا کہ کوئی پیچھا نہ کر پائے، اور آخر کار صبح شام بھاگتا رہا، اور پھر جا کر ایک درخت سے اس نے ٹیک لگا کر بیٹھا تو اچانک سے دیکھا کہ ایک ہریالی سی آ گئی ہے، ایک سب سا نور آیا ہے، اور کچھ لوگ آئے ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک خوبصورت سا جوان ایک تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس نے والے کون ہے یہ؟ کہا یہ حضرت یوسف ہیں۔ کہا انہوں نے تمہیں بلایا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، تم نے بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھا ہے۔ آج کا جوان جانتے کیونکہ قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے۔ اگر آج آپ کی ایک نگاہ، ایک قدم، ایک عمل اللہ کی خاطر، اگر آج جوان اپنی ایک نگاہ کو بچاتا ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ذکر ہے یہ، تم کرو ایک قدم، میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے بچایا، پھر خدا نے ان کے ذکر کو کتنا عام کر دیا۔ لیکن کیونکہ خدا ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کے جو اصول ہیں وہ زندان ہے، وہ زندان نہیں ہے، وہ قید نہیں ہے، وہ آزادی ہے۔ مجھے کسی بچی نے لٹریچر سے بھیجا، پورا نہیں پڑھ پایا میں، کہ مولانا صاحب آپ آزادی کی باتیں کرتے ہیں، آزادی ایسے ہی مفہوم ہے، حقیقت نہیں ہے۔ کہا کہ کیسی آزادی؟ کہا میں اپنے بدن میں قید ہوں، اگر فزیکل جو لاز ہیں، میڈیکل لاز ہیں، میں ان کو فالو نہیں کروں تو میں مریض ہو جاؤں گی۔ ہوا کہاں آزاد ہے؟ بہرحال وہ بچی ظاہر ہے آج کل کے معاشرے کے اندر بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے، وہ بہت اچھی بات ہے، بچے اگر اچھا سوال کریں اور یہ وہ، اصل آزادی اس بدن کی نہیں ہے زانے محترم۔ بدن ہو سکتا ہے 7 سال 14 سال قید ہو، نفس آزاد ہونا چاہیے، نفس آزاد ہو۔ کوئی آپ کے بدن کو قید کر لے، کوئی آپ کے چیزوں کو پکڑ لے، مگر کربلا کے واقعے کے بعد جن کو اسیر بنایا گیا وہ اسیر تھے،
دشمن سمجھا کہ میں ان کو زندان میں لے کے جا رہا ہوں، میں ان کو، مگر وہ قید تھے. انہوں نے تو پوری دنیا کو آزاد کروایا ہے. قیامت تک کی یزیدیت کے نظام سے انہوں نے آزاد کرایا. وہ آزادی اسے کہتے ہیں. ہمارے پاس آزادی کی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا ہے کہ کوئی قید نہ ہو، خاتون جو دل چاہے کرے، آج کی بچی جو دل چاہے کرے، جوان جو چاہے کرے. اسی آزادی کے شوق میں تو یہ ویسٹ جاتا ہے کہ وہاں کچھ بھی کر لو، سڑکوں پہ کچھ بھی کر لو. مولانا صاحب، ہم میں ظاہر دنیا میں مجلس پڑھنے جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہے. ویسٹ جو جاتا ہے اسے پتہ چلتا ہے سنہری زندان ہے، سنہرا ہے لیکن زندان ہے، اڑ نہیں سکتے، پھنسے ہوئے ہو. لگتا ہے کہ آزادی ہے، مگر کیا آزادی ہے؟ انسان تنزلی کی طرف ہے، انسان تباہی کی طرف ہے. غیرت نہیں ہے معاشرے میں، حریت نہیں ہے معاشرے میں، عزت نہیں ہے معاشرے میں، کچھ بھی تو نہیں ہے معاشرے کے اندر. ہمیں لگتا ہے کہ بہرحال انسان اگر لخت ہو جائے، لباس سے جو کھول دے، تمہاری آزادی ہے. تو پھر تو جانور سب سے زیادہ آزاد ہے دنیا کے اندر. اللہ نے اپنے انبیاؤں کو کیوں بھیجا؟ کہ انہیں حقیقی آزادی دے. کس سے؟ جہنم کی آتش سے. عزیزانو، جہنم کی آتش سے آزادی کے لیے 1,24,000 اتارے اس. مگر جتنے بھی آئے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مانو، کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو. عزیزانو، آج ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ جو چیز انسان کو ولی الزمان تک لے کے جا سکتی معرفت ہے. آج مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے، لیکن مسلمان آزاد نہیں ہے. مسلمان ذہنی طور پر قید ہے. آج آپ کے سامنے رات کو فلسطین میں ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ شہید کیے کچھ لوگوں کو. مسلمان خاموش ہیں. آپ مسلمانوں کی تعداد دیکھیں دنیا میں کتنی ہے، مسلمان ملکوں کی تعداد دیکھیں دنیا میں کتنی ہے، مگر ایک عنکبوت کے گھر کے برابر ہے. وہ عنکبوت کا گھر خدا قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور گھر ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ آج تک کر ہی نہیں پائے، بلکہ الٹا تعلقات اچھے کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. دجال اپنا پلان لے کر آہستہ آہستہ کیا دکھاتے ہیں؟ کیوں تعلقات لوگوں کو اچھے کرنے، کیوں ملک ان رواسم کو بڑھانا چاہتا ہے. ہم تمہارا اکنامکس اچھی کریں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں وہ دیں گے. دجال کا کیا کام ہے؟ دجال جنت دکھائے گا جو کہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جہنم یعنی جنت ہوگی. دجال کیا ہے؟ دجال دو دجال ہیں. ایک دجال وہ ہے جو فزیکل شخص، ایک دجال فتنہ ہے. وہ آج پوری دنیا کو اپنے اندر لیے ہوئے کھینچے ہوئے، کہیں لالچ سے، کہیں اس سے، اور کہیں اس نے آپ کو سامنے اتر گیا ہے. وہ دجال آپ کے سامنے ہے. ظاہری طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو نیون سٹی بن رہا ہے، جو اس طرف جہاں پہ سعودی عرب والے بھی جو ہے وہ ویزا لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کی ہائپ ہے اس کے اندر. یعنی دنیا کا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، لیٹسٹ آرکیٹیکچر، لیٹسٹ ڈیزائن، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ اس پٹی کے اوپر دنیا بنایا جا رہا ہے. وہ ایک ایسا ملک ہوگا کہ جس کے لیے باقاعدہ پاسپورٹ بھی الگ ہے، سب کچھ الگ ہے. حالانکہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس کو بہترین دنیا بنا کر خوب کیا دکھا رہے ہیں کہ یہاں تمہیں سب کچھ ملے گا. 170 کلومیٹر پر صرف ایک لائن ہے جس کی وڈتھ اتنی ہے، اس پر پوری بلڈنگیں ہیں اس کے اوپر. اور آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو دیکھیں یوٹیوب پہ جا کر، وہ کیا ہے، وہ کس جگہ بنایا جا رہا ہے، سامنے کیا ہے، کس کے انتظار میں بنایا جا رہا ہے؟ دجال تیاری کر رہا ہے. وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں. یا مسلمان تو ویسے ہی فارغ، کو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہم لوگوں کیا دشمن کیا کر رہا ہے؟ مجھے پتا ہے میرا تو ٹائم شارٹ ہی ہے ویسے اتنی باتیں کر کر کے، لیکن کم از کم آپ تو بیدار ہو جائیں. عزیزان محترم، پتہ تو ہو کہ ہونے والا کیا ہے. وہ جنت، ظاہری جنت لے کر اتر رہا ہے، جو شدات لے کر آیا. جنت ہے نا، جنت بناؤں گا میں، کیا ہے وہ سب دنیا میں دینا چاہ رہا ہے. خوب خوف کس کا ہے؟ جب
قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ فلانے فلانے تمہارے دشمن ہیں، کچھ بھی نہیں کہ ان سے دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پریکٹیکلی، عقلی، لاجیکلی، ہسٹوریکلی، فزیکلی، جیوگرافیکلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ظالم ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، انہوں مارتے ہیں، نہتے بچوں کو مارتے ہیں، اور دنیا خاموش خاموش. آج جان کو خطرہ، خدا کو نہیں پہچانا. جس نے خدا کو پہچانا وہ کربلا میں تھوڑی، وہ کربلا میں اپنی جانوں کو دے رہا تھا. ادھر کیا تھا؟ کو کمپیئر کریں تاریخ سے. ابن زیاد نے کیا بولا عمر ابن سعد لعین کو؟ خب تمہیں شہر رے کی حکومت دیں گے. کیوں کہا؟ شہر رے کی اس وقت زمین اچھی تھی، زرخیز تھی، گندم اچھی تھی. اس کو کس کی لالچ تھی؟ نابینا تھا، امام کو نہیں جانتا تھا، امام کو دیکھ رہا تھا. کس چیز کے عوض اس نے امام کو بیچ ڈالا. مگر ہوا کیا؟ پاگل ہو گیا، ایک ہی سال کے اندر مر گیا. نہ وہ ملا، نہ کچھ بھی نہیں ملا. تو آج دنیا اور یہ مسلمان ملک جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے، اکنامک اچھی ہو جائے گی، ہم سب اچھا ہو جائے گا، کچھ اچھا نہیں ہونے والا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کے فرمان کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاؤ گے تو کہاں چلو گے تم؟ اور اگر 4 دن زندگی کے تمہیں اچھے مل بھی جائیں تو قیامت میں خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کربلا. اللہم صلی علی. دجال ڈیجیٹل ہے. آج کا دجال ڈیجیٹل ہے. آج کا دجال ایسا نہیں ہے کہ مطلب یوں آئے گا. بہرحال وہ خچر پہ آئے اور وہ ساری چیزیں جو روایات اپنی کہتی ہیں، بہرحال تمثیلات، لیکن ابھی سب ڈیجیٹل ہے، سب ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. سارا ڈیٹا، کوڈنگ، ڈی کوڈنگ، آپ کی انفارمیشن، آپ کا سب اب وہ اسی طریقے سے اتر رہا ہے. آپ آج جو جوان جو بہت خطرے کے اندر ہے وہ اسی وجہ سے خطرے میں، کیونکہ بیریئر نہیں ہے، فلٹر نہیں ہے. ہمارے ملک میں سب کھلا ہوا ہے، کوئی فلٹر نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کسی چیز ریگولیشن ہے ہی نہیں. سب آزاد ہے، جو دل چاہے دیکھے، جو دل چاہے سرچ کرے. پورے حالت دوسرے ملک جو خدا کو اتنا یقین نہیں مانتے لیکن اپنی قوم کے لیے انہوں نے فلٹر لگائے ہوئے. فلانا بچہ اتنی دیر سے زیادہ گیم نہیں کھیل سکتا جاپان کے اندر، فلانی اپلیکیشن وہاں نہیں چلتی ہے. چائنا اپنی اپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ نہیں دیکھنے دے رہا، اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے. بہت سارے ایسے ملک ہیں دنیا کے اندر. ہمارے ہاں سب آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان ہے. کیونکہ وہ دشمن جانتا ہے آپ کے اندر پوٹینشل کتنا ہے. یہ قوم بیدار ہو گئی تو یہ ولی خدا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. وہ اس کو سمجھیں عزیزان محترم.